الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الافام کی جانب سے میں ہوں حافظ عبدالجنہ شیخ۔ الحمدللہ جنم تراویح کے اندر 20واں پارہ پڑھا ہے اور الحمدللہ آج ہمارا قرآن مجید کا دوسرا تہائی 2 تہائی مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس پارے کی ابتدا کے اندر مشرکین مکہ سے پہ در پہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ سوالات کیا کہ کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، اور کون ہے جس نے آسمان سے بارش کو اتارا ہے، بارش برسائی ہے۔ تو وہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد، پھر بارش برسنے کے بعد جو زمین سبزہ اگاتی ہے، رب العالمین نے سوال کیا کہ یہ تخلیق کرنے والا، ان تمام امور کو سر انجام دینے والا کون ہے؟ تو بات واضح ہے کہ تمام چیز تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح مزید سوال کہ اللہ نے زمین بنائی، زمین کے اندر پانی کو جاری کیا، نہروں کا سسٹم ہے، سمندر کا سسٹم ہے۔ اسی طرح جب کوئی پریشانی کے اندر ہوتا ہے، جب کوئی مشکل کے اندر ہوتا ہے تو اس کی پریشانی دور کرنا، اس کو مشکل سے نجات دینا۔ اور اسی طرح جب تم سفر کرتے ہو خشکی کے اندر، سمندر کے اندر، تو اس ظلمات کے اندر، اس تاریکی کے اندر کون ہے تمہارے ہاتھ کو تھامنے والا؟ تو یہ تمام سوالات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین بارہا یہ بات فرما رہے ہیں الہ مع اللہ، کہ کیا یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور کام یہ کرنے والا ہے؟ اس قدر باریکی کے ساتھ تمام امور کی تدبیر کرنا اور تمام وسائل بہم پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کہ ہمیں عطا فرما رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں جو ہمیں یہ امور بہم پہنچاتی رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے جو جھوٹے معبود ہیں ان کی حقیقت بھی آگے بیان کر دی کہ اللہ کی ذات تو یہ احسانات کر رہی ہے تمہارے اوپر۔ اللہ رب العالمین کی ذات انگن احسانات تمہارے پر یکے بعد دیگرے پہ ہم کیے جا رہی ہے، اور جو تمہارے معبود ہیں وہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ غیب کے سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتے، قطعاً واقف نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا انہیں اٹھایا کب جائے گا۔ اپنی قبروں کے اندر مدفون ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا کہ کب قیامت قائم ہوگی اور کب ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذین هم فیہ یختلفون، کہ قرآن مجید ان واقعات کی تصحیح کرتا ہے، ان واقعات کو درستی کے ساتھ بیان کرتا ہے جن واقعات کے متعلق بنی اسرائیل اختلاف کا شکار ہو گئے تھے۔ تو قرآن مجید جس واقعے کی تصحیح کر دے، جس واقعے کی تصدیق کرے، یا جس واقعے کو جس طریقے سے بیان کرے، در حقیقت وہ واقعہ اسی طرح ہی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد اس کو ذکر کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار نہایت برا کر کے، ناپاک قسم کا کردار ان لوگوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ کا کردار ایسا پیش کیا ہے کہ یہ آپ کو نبی نہیں کہتے، آپ کو رسول نہیں کہتے، بلکہ آپ کو کہتے ہیں آپ ایک بادشاہ تھے، بس ایک بادشاہ ہیں۔ آپ کے ساتھ صرف بادشاہت کا لقب لگاتے ہیں، آپ کو رسالت یا نبوت کے عہدے پر فائز نہیں سمجھتے، اور آپ کے متعلق مال کے حوالے سے، مال کا حریص آپ کے حوالے سے کہ آپ خواتین کا ذوق رکھتے، یا اس طرح کی بہت گھٹیا قسم کے الزامات ان لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ لگائے۔ ان کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کس قدر بہتر انداز کے اندر عصمت انبیاء کا پاس رکھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ان کے اللہ رب العالمین نے فضائل بیان کیے، اور فضائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے واضح بیان فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے جو قصے جن کے درمیان وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور جو قرآنی آیات اور قرآنی واقعات سے ان کے واقعات ٹکرا رہے ہیں، تو قرآن مجید ان واقعات کی تصحیح کر رہا ہے، قرآن مجید ان واقعات کی تصحیح کر رہا ہے۔
جو انہوں نے بیان کیا، جو انہوں نے تحریر کیا، وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ انہوں نے انبیاء کرام کا کردار، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس لیے خراب کیا، اس لیے گندا کردار بیان کیا، کیونکہ تاکہ جب وہ کوئی برائی کریں تو انہیں دلیل مل سکے، وہ کہیں یار ہم کیوں نہ ایسے کام کریں، ہمارے درمیان ہمارے بڑے ایسے گزرے ہیں۔ تو اپنے غلط کاموں کی دلیل پکڑنے کے لیے انہوں نے انبیاء کرام کی ذات کو متہم کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو بات ہے، یہ جو بنی اسرائیل کے قصے جو کہ اختلافی طور پر موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، اس کا حل واضح طور پہ موجود ہے۔ آگے بیان کیا گیا کہ قرب قیامت زمین سے ایک جانور ظاہر ہوگا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ ایک معجزہ ہوگا قرب قیامت کے وقت، جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان کے اندر جو ہے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، کس انداز میں کلام کرے گا، واللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے، غیبی امر میں سے ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اور یہ لوگوں کے لیے ایک اللہ رب العالمین کی آیات اور اللہ کی نشانی سمجھنے کے لیے ایک چانس ہوگا۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو بے عقل ہیں وہ اس عظیم نشانی جب اونٹنی نکلی پہاڑ سے، جب وہ تب نہ سمجھے، تو جب یہ دابہ نکلے گا تو نہ سمجھ لوگ تب بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوں گے، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہوں گے۔ تو قرب قیامت اس جانور کا ظہور ہوگا اور یہ انسانوں سے کلام کرے گا۔ آگے قیامت کے منظر کے متعلق کچھ جزئی باتیں کی گئی کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان یہ سب اللہ رب العالمین کے گھیرے کے اندر ہوگا، اور لوگ ذلیل ہو کر اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر حاضری بھرنے آ رہے ہوں گے، اور اس موقع پر آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے کہ پہاڑ بادل کی مانند اڑ رہے ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بادلوں کی مانند ان کے اندر جان ختم ہو جائے گی۔ یہ کیفیت اس دن ہوگی۔ اس صورت کے اندر اہل ایمان کو نصیحت ہے کہ اس ذات کی عبادت کرو جس ذات نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہے، کہ وہاں پر قتل و غارت، فساد و دیگر امور خبیثہ سر انجام دینا حرام ہے۔ تو جس ذات نے مکہ کو اور خانہ کعبہ کو حرم بنایا ہے، وہ ذات، اس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ اچھا جی، آگے سورہ قصص، اس سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان ہوا، اسی طرح حامان ہے، قارون ہے، ان کے تذکرہ بھی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اور اس سورت کا بنیادی پیغام کہ جب اللہ رب العالمین تباہ کرنے پر آئے، جب اللہ تباہ کرنے پر آئے تو تباہی کا سامان گھر سے بھی تیار ہو سکتا ہے، جڑیں کھوکھلی تمہارے گھر سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کتنے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جو تبدیلی کا آغاز ہوا ہے، جو حکومت گرنے کا معاملہ ہوا ہے، وہ گھر کے اندر سے فرد کھڑا ہوا، اس نے اپنے بھائی کے خلاف یا والد کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچی ہے اور اس کا تخت الٹ دیا ہے۔ چلیے، اس صورت کے اندر تفصیلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہوا ہے، تو کچھ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، کچھ باتیں یہاں پر اضافی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی ہے، فرعون لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ لڑکوں کو قتل جو کیا کرتا تھا وہ 1 سال قتل کرتا تھا، 1 سال چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو جس سال چھوڑا کرتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس سال قتل کرتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ کی والدہ کو اس بات سے خطرہ لاحق ہوا کہیں آپ کے اوپر بھی فرعون چڑھ نہ دوڑے اور آپ کو قتل نہ کر دے۔ آپ اس کو صندوق کے اندر بند کر کے سمندر کے سپرد کر دیتی ہیں، اور ساتھ میں ان کی بہن کی ذمہ داری لگاتی ہیں کہ آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے۔ تو یہ بات ہم تقریباً یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ پھر فرعون کے دربار کے اندر پھر آپ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، پھر آپ کی بہن نے کہا کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو ان کو فیڈ کروا سکتی ہیں، جو ان کی رضاعت کی ذمہ داری پوری کر سکتی ہیں۔ پھر آپ کی حقیقی والدہ کو وہ لے کر آتی ہیں، پھر آپ اپنی والدہ کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر۔ تو جب آپ بڑے ہوئے ہیں، جب آپ جوان ہوئے ہیں، تو اس موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ
جو فرعونی ہیں وہ قبطیوں کے اوپر، ان کے قبطیوں کے ساتھ، قبطی جو ہیں فرعونی جو ہیں ان کے بنی اسرائیلیوں کے اوپر ٹھیک ٹھاک ظلم ہیں، وہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر طرح طرح کی اذیتیں ڈھا رہے ہیں۔ تو آپ بنی اسرائیلیوں کو اس کے چنگل سے چھڑانا چاہتے تھے، تو آپ جو ہے ایک مرتبہ نکلے ہیں، جوانی کا عالم ہے کہ دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ نے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا، اور گھونسے سے ویسے کچھ کسی کو ہوتا نہیں ہے، لیکن ذرا جاندار لگا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو آپ نے فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ رب العالمین سے بخشش کا سوال کیا۔ اب یہ معاملہ یہاں رفع دفع ہوا۔ اگلے دن پھر جب آپ نکلے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو بنی اسرائیلی تھا وہ پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اس کو آپ کو مدد کے لیے بلایا ہے، تو اس موقع پر جب آپ نے سچویشن کا اندازہ لگایا تو آپ نے کہا کہ تو جو ہے، اس بنی اسرائیلی کو کہا کہ تو جو ہے تو فتنہ باز شخص ہے، یہ خرابی تیرے اندر ہے اور کل تیری ہی وجہ سے وہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو جب یہ بات آپ نے اس کو جھنجھوڑا ہے اس کو کہ غلطی تیری ہے، تو اس پر اس نے یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے بھی مکہ نہ لگا دو، میں بھی جان سے نہ چلا جاؤں، تو وہ فوراً اس راز کو واضح طور پہ افشا کر دیتا ہے کہ آپ لگتا ہے کہ کل جس طرح آپ نے اس شخص کو قتل کیا تھا، آپ لگتا ہے مجھے آج اسی طرح قتل کرنے والے ہیں۔ تو جب قبطی فرعونی جو یہاں پر کھڑا تھا اس نے جب یہ بات سنی تو یہ پتہ چل گیا بھائی قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو بات جو ہے اس نے فرعون کے دربار تک پہنچا دی۔ تو جب بات پہنچائی ہے تو ادھر فرعون کے دربار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک کابینہ بیٹھنا اور آپ کے قتل کے لیے وہاں پر سازشیں ہونے لگی۔ تو فرعون کے دربار کا ایک شخص جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، اس نے آ کر آپ کو پوری کی پوری جو صورتحال تھی اس سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد آپ مدین چلے گئے۔ آپ کہاں چلے گئے؟ مدین چلے گئے۔ جب آپ مدین پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آپ پہنچے، ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا، تو دیکھا درخت کے قریب ایک کنواں ہے جہاں پر لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو ساتھ کے اندر دو خواتین کھڑی ہیں، دو لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو، ان کے جانور آگے بڑھ رہے ہیں لیکن وہ ان کو قابو کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ تمہارا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ کنواں خالی نہیں ہوتا، جب تک یہ لوگ پانی پلا کر نہیں چلے جاتے، اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی ہیں۔ تو اور وہ ساتھ میں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہ ذمہ داری سر انجام دے رہی ہیں۔ اور یہاں پر یہ اس بات کو واضح کرنا ان کی پاک دامنی، ان کی عفت اور ان کی عصمت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی خاتون کسی کے آگے سوال کوئی کرنا پڑتا ہے تو فوراً مجبوری بتائے، فوراً ذکر کرے کہ گھر کے اندر ہمارے یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، اور تاکہ سامنے والے کے دل کے اندر کوئی خرابی یا کوئی غلط فہمی اس کے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ تو باہر کیف آپ علیہ السلام نے ان سے جانوروں کو لیا اور کنویں سے پانی پلا دیا ہے۔ پانی پلانے کے بعد جب وہ چلی گئی ہیں گھر، جا کر والد محترم نے تذکرہ کیا تو ان میں سے ایک بہن آئی ہے اور کہا ہے کہ والد محترم نے آپ کو بلایا ہے۔ تو جب آپ اس کے ہمراہ چلے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر ان کے والد کا نام بعد میں شعیب علیہ السلام بیان کیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ بعد نے کہا کہ نام شعیب تھا لیکن وہ نبی نہیں تھے، بس اللہ کے بزرگ تھے۔ تو ان کے سامنے جا کر پورا کا پورا ماجرا بتایا کہ میں وہاں پر یہ صورتحال رہی، میں نے ایک شخص کو قتل خطا ہوا اور وہ جان سے چلا گیا، پھر میں اسی وجہ سے مدین ہجرت کر کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے نئے شہر کے اندر انسان کو رہائش کا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پر انہوں نے یہ پیشکش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی میں سے کسی ایک کی آپ سے شادی کروا دوں، اور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ 8 سال میرے پاس رہیں گے، اگر 10 سال کر لیں تو کیا ہی بات ہے،
تو آپ اتنا عرصہ میرے پاس رہیں تو میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کروا دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح ہوا کہ شادی آپ نے کروائی ہے اور آپ تقریباً 10 سال وہاں پر رہے ہیں۔ 10 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اب آپ دوبارہ مصر کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ مصر کی طرف جب آپ ہجرت کر رہے ہیں، پھر راستے کے اندر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ نے آگ دیکھی راستے کے اندر، راستے میں آگ کی تلاش کے اندر آگ لینے کے لیے گئے ہیں، کہا کہ میں یہ آگ لے آؤں گا یا کسی سے راستہ معلوم کر لوں گا، وہاں پر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ باہر کے پھر آپ کو نبوت دی گئی، فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، تو فرعون کے سامنے دعوت پیش کی تو فرعون نے مذاق اڑایا ایک تکبرانہ انداز کے اندر، اور اپنے معزز حامان سے کہنے لگا کہ ایک کام تو کرو، ذرا ایک بڑی عمارت تو تعمیر کرو، ذرا اینٹوں کے اوپر اینٹیں تو رکھو، ذرا ہم چڑھ کے دیکھیں کہ موسیٰ کا رب وہاں موجود ہے بھی یا نہیں، اسی کیفیت کیسی ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا۔ تو باہر کیف اللہ رب العالمین نے اس کو کیفیت دیکھنی تھی، اللہ نے اس کو اپنا عذاب دکھا دیا اور اس کا کام اچھے سے تمام ہو گیا۔ اس کو دیکھنا تھا، شوق تھا اس کو، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے عذاب سے دوچار کر کے اپنی نشانیوں سے اس کو بہراور کر دیا۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا وہی واقعہ ہے، لیکن کافی باتیں ہو چکی ہیں۔ آگے فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ آپ اپنے پسندیدہ بندے کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین ہدایت والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ ہدایت کا ذمہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں چچا ابو طالب کے متعلق کہ آپ ایمان لے آئیں، آپ ایمان قبول کر لیں، لیکن انہوں نے آخری وقت میں ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ایمان قبول نہیں کروا سکتے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت مذکر، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کر دینا۔ آپ ان کے اوپر داروغے نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، داروغے نہیں ہیں آپ کا کام پہنچانا ہے۔ تو آپ پہنچا دیں۔ ہدایت دینا، بات دل میں ڈالنا، یہ ہمارا کام ہے۔ وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم چاہیں تو وہ حبشہ کے بلال کو ہدایت دے دیں اور پھر قدموں کی آواز جنت میں آنے لگے، اور یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے قریبی ہیں، لیکن کفر کے اوپر وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آگے بیان کیا گیا کہ کچھ مسلمان جن کے اوپر کافروں کے ظلم تھے، اور وہ ایمان تو لانا چاہ رہے ہیں لیکن کافروں کے ظلم کی وجہ سے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، ایمان قبول نہیں کر رہے، تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ یہ عذر ان کا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اب دارالسلام موجود ہے، اب وہ ہجرت کر کے آ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، دین اسلام کو قبول کر سکتے ہیں۔ جب دارالسلام موجود ہے تو وہاں پر ہجرت کر کے آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان کوئی عذر بنا لے اور دین اسلام سے دور رہے۔ نہیں، بلکہ ہجرت کر کے آ جائیں، اور اگر مال و زر کی پریشانی ہے، مال و اسباب کی پریشانی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، اللہ کی ذات رزق سے نوازنے والی ہے۔ آگے قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون جو تھا، بعض نے تو اس کو اہل ایمان بھی لکھا ہے، بعض نے کہا اہل ایمان تھا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ بات یہ تھا کہ یہ جو درست بات جو مجھے لگی وہ یہی ہے کہ جس کو، اور جمہور مفسرین کا یہی موقف ہے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا، اور اس کو مال و زر جمع کرنے کا ٹھیک ٹھاک شوق تھا، اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، اور اس کے خزانے اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ خزانے تو اتنے کہ ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، اتنے خزانے اس کے پاس تھے، اور جب یہ نکلا کرتا تھا لوگ بولتے تھے واہ جی کیا بات ہے اس کی، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، کاش ہمارے پاس اتنا زر ہوتا، وہ اس طرح کی بات کہا کرتے تھے۔ تو ان کو جب سمجھایا گیا قوم والوں کو کہ یہ تو دھوکہ ہے، اصل کامیابی تو اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، دین اسلام کے اندر رہتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے اعمال صالحہ کو زیادہ زیادہ سمیٹنا ہے، یہ چیزیں تو کسی کام کی نہیں ہے، لیکن انسان ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جی میرے پاس گاڑی ہو
اور اس کے 4 پہیے ہوں، بڑے پہیے ہوں، اس کے اندر 25-30 بندے بیٹھ سکتے ہوں، اور ایسی گاڑی ہو، ویسی گاڑی ہو، ویسا بنگلہ ہو، تو انسان تو پھر خواہشات جب پالتا ہے تو پھر خواہشات کے اندر اختتام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں غریبی کی تو انتہا ہے، غریب کیا ہوگا بیچارہ، بھوک کے مارے مر جائے گا، ٹھیک ہے جی، لیکن امیری کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی ہو جائیں آپ کو اپنے سے بڑا وہاں پر نظر آ رہا ہوگا، پھر کوشش کرتے رہیں تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں یار کیا بات ہے جی، قارون صاحب کی اتنا ٹھاٹ باٹ، اتنا مزہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، جناب زمین کے اندر دھسنے لگے۔ وہ کہا کرتا جی مال تو میں نے کمایا، اللہ کا کوئی فضل نہیں ہوا میرے اوپر، یہ مال میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ تکبر اس کے اندر تھا تو اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ جب لوگوں نے اس کو زمین میں دھستے دیکھا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے دیکھا، فوراً لوگوں نے نصیحت پکڑ لی اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ جتنا رزق دے اس کا فضل ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، باقی یہ جو کام ہے اللہ نے ہمیں زمین کے اندر دھسنے سے بچا دیا۔ اگر ہم اس طرح کے افعال میں پڑ جاتے تو بظاہر کچھ وقت کی زندگی چمکدار گزر جاتی، لیکن عاقبت تباہ ہو جاتی۔ تو انسان کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ صرف ہم محض پیسے کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے رہیں گے تو یقین جانیے کچھ وقتی چمک تو حاصل ہو جائے گی، آپ پیسے کے لیے لگے رہیں گے، آپ کی اولاد آپ سے دور ہو جائے گی، آپ کے بعد اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اہل و عیال کے لیے وقت نہیں ہوگا، دین کے لیے وقت نہیں ہوگا، تو یہ چیزیں آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیسہ تو قریب آ جائے گا لیکن پھر آپ سب کے لیے جسٹ ATM مشین ہوں گے، اولاد آپ سے ایک ATM مشین والا فائدہ لے گی۔ تو اگر آپ اولاد کے لیے کچھ دینے کے قابل ہیں تو پھر اولاد کے لیے آپ کار آمد ہیں۔ جب آپ کی جیب خالی ہوئی، آپ اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے، اولاد بولے گی کہ ابا جان کا تو ایک ہی کام تھا، وہ کام سے بھی چلے گئے، اب کس کام کے ابا جان۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان وقت دے، اپنی اولاد کو دے، بیوی بچوں کو دے، دین کو دے، اور بالکل کاروبار کرے، تجارت کرے، لیکن بیلنس رکھے گا، زندگی بہتر گزرے گی۔ لیکن بیلنس نہیں ہوگا تو پھر مسائل انسانی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اتنے سارے واقعات ہیں، آپ دیکھ لیں کہ لوگ اپنے والد کو گھر میں صرف اس لیے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اس کے پاس جائیداد کچھ موجود ہے، اور باپ بھی جائیداد تقسیم اس لیے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جائیداد تقسیم کر دوں گا تو میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو وہ پھر کیا عزت جو کہ پیسے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو؟ تربیت اولاد کی کریں، وقت دیں، تو انشاءاللہ چیزیں بہتر طرز کے اندر آ جائیں گی۔ آج کی آخری حدیث سورہ عنکبوت، مکی صورت ہے، ابتدا ہوئی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ محض کہہ دیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے پہلوں کو آزمایا تاکہ پتہ چل جائے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ بھائی امتحان کے وقت ہی پتہ چلے گا نا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ جس طرح ہم پہلے پڑھ کے آئے، کچھ لوگ ہیں جو یک طرفہ ایمان لاتے ہیں، یک طرفہ ایمان کے جب اچھائی ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم ہے، جیسے ہی کوئی مسئلہ آیا فوراً اللہ کی راہ ترک کر دی۔ تو بات کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا اللہ والا ہے، کتنا اللہ کے ساتھ دور لگانے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب بھی انسان کو آزمائش آتی ہے تو اس کے اندر اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ کی ذات سے تعلق قائم کر کے رکھے۔ اگر اللہ کی ذات سے تعلق توڑے گا تو وہ آزمائش مزید مسائل کا شکار و بندہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کا حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ایک چیز کا ان کی بات نہیں ماننی، اگر وہ شرک کی دعوت دیں، اگر وہ شرک کا حکم دیں، شرک پر آمادہ کریں، اس صورت کے اندر ان کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ کفار مکہ بڑے ظالم کہا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ کیا تم اسلام کے پیچھے لگ گئے ہو، آ جاؤ کچھ ہمراہ گناہ کرتے ہیں، کچھ ساتھ مل کے گناہ کر لیتے ہیں، روز قیامت جب عذاب آئے گا، جہنم میں جائیں گے تو ہم تمہارے ساتھ عذاب شیئر کر لیں گے۔ مطلب کہ کم بختی اور ڈھٹائی دیکھیں کہ کیسی کیسی باتیں ہیں کہ گناہ کر لو، جب قیامت دن عذاب ہوگا تو ہم ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے، تمہاری ہیلپ کر لیں گے، تھوڑا عذاب اپنے سر لے لیں گے۔
تو اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ایسا معاملہ اللہ کے دربار کے اندر نہیں ہوگا کہ باہمی مل کر باہمی تعاون سے تھوڑا عذاب آپ لے لیں، تھوڑا عذاب آپ لے لیں، مل بانٹ کے سہ لیں گے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے دربار کے اندر۔ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو پورا کا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھا کام ہے پورا کا پورا اجر ایک ذرے کے برابر ہے، پورا کا پورا اجر دیا جائے گا۔ گناہ کیا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ باہمی بانٹنے والا سسٹم کچھ بھی اللہ کے دربار میں نہیں ہوگا۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے، کبھی تیز و تن ہوائیں بھیجتا ہے، کبھی چیخ کی صورت کے اندر، کبھی زمین میں دسانے کے اندر، کبھی غرق کرنے کے حوالے سے غرق کر دیتا ہے۔ تو مختلف عذاب سے اللہ رب العالمین اگر بندے گناہ سے باز نہیں آتے تو انہیں دو چار کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتی بلکہ بندے اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ذنب ہی کے ساتھ بات واضح کر دی کہ اللہ گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم استغفار کرنے والے ہو۔ تو انسان جب اپنے گناہوں کے اندر ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور اپنے کیے جانے والے گناہ کو فخریہ طور پہ کرتا ہے اور یہ گناہ کے اندر اس کو آر محسوس نہیں ہوتی اور وہ ایسا دل اس کا سخت ہو جاتا ہے، ابھی بندہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے اور پھر یہ عذاب جب چاہے پہنچ جائے۔ اور ہم پڑھ کے آئے پیچھے اور انشاءاللہ یہاں بھی تذکرہ ہے کہ عذاب ایسی جگہ سے آتا ہے کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اس کا ذہن بھی نہیں ہوتا، اس جگہ سے اللہ رب العالمین کی ذات اس کی رسی کھینچتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے کہ پھر وہ بھاگ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، تم اپنی جان پہ خود ظلم کرتے ہو۔ آگے اس سورت کا نام عنکبوت ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ تو اس پارے کے آخر کے اندر بات ہوئی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ جو اپنے بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا ہے اس طرح ان کا عقیدہ بھی باطل ہے، ان کے نظریات بھی باطل ہیں، ان کی باتیں بھی اسی طرح باطل اور کمزور ہیں۔ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، اس کی کوئی اندر پائیداری نہیں ہوتی، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، اس طرح ان کے عقائد اور ان کے نظریات کے اندر یہی چیز ہے۔ آگے بتایا گیا کہ نماز قائم کرو گے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ نماز کا بہت اہم فائدہ ہے، انسان جب نماز پڑھتا ہے اور سنت کے مطابق پڑھتا ہے، شریعت کے مطابق پڑھتا ہے تو وہ کئی بے حیائی اور برائی سے رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو چوری کرتا تھا لیکن تہجد پڑھتا تھا، جو تہجد پڑھتا تھا زنا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تہجد پڑھنے دو، یا تو اس کا گناہ تہجد چھڑوا دے گا یا تہجد گناہ چھڑوا دے گی۔ تو بندہ جب قائم رہتا ہے عبادات کے اوپر تو اور اللہ کے ساتھ مدد مانگتا رہتا ہے، جتنے مفسدات ہیں، جتنی اس کے ساتھ جو نجاستیں لگی ہوئی ہیں وہ از خود دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر وہ اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہے، اللہ کے دین کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہے۔ آگے بیان ہوا کہ جب اہل کتاب سے گفتگو ہو تو اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہو، ان کو جھڑکنا یا ان سے ایک عامیانہ طریقے سے گفتگو کرنا، تھوڑا ان کو جب بات کی جائے تو ایک بہتر طریقے سے ان سے بات کی جائے۔ اچھا جی، وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ مشرکین مکہ عذاب کو طلب کیا کرتے تھے۔ انسان کی بھی ایک عادت ہے، جب پریشانی میں آتا ہے فوراً عذاب مانگنا شروع ہو جاتا ہے، جان جو ہے وہ خاتمے کی دعا مانگنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عذاب کے اندر جلدی نہ کرو، ایک وقت مقرر ہے، اور جب یہ آئے گا تو ایسی جگہ سے آئے گا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، ایسے مقام سے آئے گا۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم نے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بہرکیف آگے اس صورت کا اختتام بیان کیا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہدایت پانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں، میری طرف جو ایک بالش آتا ہے میں ایک گز اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات بشرط ایک قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں اپنا
انٹرسٹ شو کروانا پڑے گا. جب انٹرسٹ شو کروائیں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں نوازنے والی ہے. تو یہی ایک ذیلی بات کروں میں, الافام کا جو یہ سیٹ اپ ہے جو بھی ہے, تو الافام کی جب چیزیں شروع ہوئی تو چیزیں اس قدر بہتری ان کے اندر نہیں تھی, لیکن آگے جا کر اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ٹیم بہتر ملتی گئی, اشیاء بہتر ملتی گئی, افراد بہتر ملتے گئے, کام بہتر ہوتا چلا گیا. اللہ رب العالمین سے مزید بہتری کی دعا ہے. تو انسان قدم اٹھائے تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں, اللہ کی مدد شامل حال ہوتی جاتی ہے. یہاں پر ہماری آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ سورۃ الروم سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.